الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج ہم بیان کریں گے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی بارے میں، ان کی شان میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں، ان کی جو احادیث مقدسہ میں آئی وارد ہوئی ہیں، اس کو ہم بیان کریں گے۔ یاد رکھنا کہ ہمارا اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انبیاء اور رسولوں کے بعد سب سے افضل ہیں۔ سب سے افضل حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے انبیاء اور رسولوں کے بعد۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، اس کے بعد حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ، اس کے بعد حضرت تیسرے نمبر پر حضرت عثمان غنی ہیں، اس کے بعد کیا ہے حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم ہے۔ اور ہمارا یہ مسلمہ عقیدہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پہلے خلیفہ راشد ہیں اور وہ حق ہیں۔ اس کے بعد دوسرے خلیفہ راشد حضرت فاروق اعظم ہیں، بالکل وہ حق پر ہیں۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہے، وہ حق پر ہیں۔ اس کے بعد حضرت مولا علی چوتھے نمبر پر خلیفہ راشد ہے، یہ بھی بالکل مسلمہ حقیقت ہے، یہ حق ہے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی جو خلافت ہے اس پر تمام صحابہ کرام کا اجماع ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے تمام صحابہ نے، خود حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی ہمیشہ نمازیں پڑھی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کوئی اس سے اختلاف نہیں تھا، آپ نے کبھی اس کا انکار نہیں کیا، آپ نے کبھی بھی مطالبہ نہیں کیا کہ میں خلیفہ پہلے ہوں، حضرت ابوبکر نہیں ہے، بالکل کبھی کوئی ثابت نہیں ہے۔ یہ جو بعض لوگ اس کے خلاف کہتے ہیں، بالکل وہ غلط ہے، قرآن و حدیث کے فیصلے کے وہ لوگ خلاف ہیں۔ ہمارا یہ مسلمہ عقیدہ یہی ہے جو میں نے ابھی آپ کو بیان کیا، اور یہ بھی بالکل عقیدہ ہے کہ تم سب سے افضل کیا ہیں، انبیاء اور رسول کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، سمجھ گئے، جیسا کہ ابھی ہم پڑھیں گے۔ وعن جبیر بن مطعم، حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، اتت نبی صلی اللہ علیہ وسلم امراتن، کہ حضور کی بارگاہ میں ایک عورت آئی، کوئی عورت آئی، یہ کوئی مقدمہ لے کر کے آئی تھی، یہ کوئی کیس لے کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں آئی تھی۔ فکلمتہ فی شیء، کسی بات میں اس عورت نے حضور سے گفتگو کی، یعنی کوئی بات کرنا چاہی۔ فامرہا، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے اسے حکم دیا، ان ترجع الیہ، کہ تو دوسرے دن آنا، یعنی تو لوٹ جا کہ میرے پاس کیا ہے، دوسرے دن آنا۔ اب یہ جو وکلا حضرات جو کیس لڑتے ہیں اور جو جج جو آگے کی تاریخ دیتے ہیں کہ آج اس کی سنوائی نہیں ہوگی، اس کیس کی سنوائی فلاں تاریخ کو ہوگی، جو تاریخ دیتے ہیں وہ تاریخ دینا بالکل صحیح ہے، اور اسی حدیث پاک سے یہ ثابت ہے، اور اس کی اصل اور اس کی دلیل یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک عورت کیس لے کر کے آئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سماعت نہیں کی، اس کیس کی آگے کی تاریخ دے گی تو کل آنا۔ تو آج کل تاریخوں میں عدالت میں جاتے ہیں، کوئی کیس ہوتا ہے تو عدالت میں جو جج بیٹھے ہوتے ہیں وہ آگے کی کیس دیتے ہیں، بھی اس کیس کی سماعت آج نہیں ہوگی، فلاں تاریخ دی جاتی ہے، تو وہ بالکل درست ہے، اس کی اصل کیا ہے، یہ حدیث پاک ہے۔ قالت یا رسول اللہ، جب اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تو بعد میں آنا، کل آنا، تو قالت، اس عورت نے عرض کی، یا رسول اللہ ارائیت ان جئتو، آپ کیا فرماتے ہیں کہ اگر میں آؤں، ولم اجد کا، اور میں آپ کو نہ پاؤں، یعنی یہ واقعہ جو ہوا تھا حضور کی مطلب کی ظاہری حیات سے تشریف پردہ فرمانے کی قریب تھا، آپ کی وفات کے قریب یہ کیا ہے، کچھ دن پہلے کا یہ واقعہ تھا۔ اب اس عورت نے یہ سوچا، عرض کی، یا رسول اللہ اگر میں آؤں اور آپ وفات پا جائیں، اس ظاہری دنیا میں نہ رہے تو، اور آپ کیا فرماتے ہیں، ان جئتو ولم اجد کا، میں آؤں اور آپ نہ ہوں، فکانہا ترید الموت، گویا کہ آپ نے، اس عورت نے ارادہ کیا کہ حضور کیا ہے، وفات پا جائیں۔ قال، آپ نے ارشاد فرمایا، فإن لم تجدنی، اگر تو نہ پائے، یعنی تو اگر تو مجھے نہ پائے، فأتی ابا بکر، تو حضرت ابوبکر صدیق کے پاس چلی جانا۔
اب اس سے اشارہ ہے حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت کی طرف. ظاہر سی بات ہے جب اصل موجود نہیں ہوتا، جب کوئی بندہ مطلب اپنے ظاہری دنیا سے پردہ فرما جاتا ہے، تب کیا ہوتا ہے، اس کی جگہ کوئی دوسرا مقرر کرتے ہیں، کوئی خلیفہ اس کا ہوتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اگر میں اس دنیا میں نہ رہوں تو ابو بکر صدیق کے پاس جانا. گویا کہ یہ اشارہ ہے کہ میرے بعد حضرت ابو بکر صدیق ہی خلیفہ ہوں گے، ان کے پاس چلے جانا. اس کیس کی سماعت وہ کریں گے. متفق علیہ حدیث پاک ہے، یعنی شیخین امام بخاری و مسلم نے اس حدیث پاک کو روایت